الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں اضافہ کر لیں سلمان سارے صحابہ. اللهم صل على محمد. اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. آمین. مومنین جب صف اعضاء پہ بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں یقیناً ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کی عزت کا صدقہ اللہ آپ سب عزاداروں کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے. یہ دعا کا حکم مزید ایک میرے نام زوار شمر عباس کی والد علی نے دعا کیجیے آج کے ذکر کا صدقہ مالک ہوئے شفا نصیب. مجلس کے بانیان کے لیے دعا کریں، سرگان صاحبان کے مالکن کے بانیان کے اور آپ سب عزاداروں کے اللہ رزق میں مزید برکت عطا فرمائے. ملکی حالات یقیناً آپ کے سامنے. دعا فرمائیں اللہ ہمارے وطن پہ رحم فرمائے. آمین. دیکھیں یہاں تک وطن کا تعلق ہے، ملک کا تعلق ہے، بات مذہب یا مسلک کی نہیں ہے. آپ صف ذکر پہ ہوتے ہیں یا مصلی پہ ہوتے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں یا نافلہ شب پڑھ رہے ہیں، اس ملک اپنے ملک کی سالمیت کی دعا کرتے رہا کریں. وہ سیدھی سی بات ہے، جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہو سکتا اس میں اپنے دین سے مخلص کیسے ہو؟ لہذا دعا کیجیے مالک میرے وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرمائے. اور سب سے بڑی دعا میں شمولیت فرمائے ولی جناب اللہ کے ظہور پاک میں میرا مالک ابا جی فرما دیں. لمبی زحمت میں نے آپ کو نہیں دینی، اگر آپ تکلیف نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر بس ایک سلوات، لیکن سارے صحبان بلند متوجہ ہے. جی میں زحمت دے سکتا ہوں. صاحبان محترم، اس علاقے میں مذہب کتنے ہیں یہ میں نہیں جانتا، لیکن یہ میرا اندازہ کنفرم ہے کہ پنڈ مسلمانوں کے ہیں. اور میں ایک ضروری مسلمانوں کے لیے اعلان کر رہا ہوں کہ یہاں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، رسول اللہ کے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے. مہربانی سے آپ جیے، آپ سے اللہ سلامت رہیں. یہ مسلمانوں تمہارے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفل ہے. یار کتنا عجیب لگتا ہے، علاقے بھی مسلمانوں کے، آبادیاں بھی مسلمانوں کی، اور اپنے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفل کو شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی ہی بدل جاتے ہیں. میں
ممبر پہ ساؤنڈ پہ کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، یہ شیعوں کی مجلس میں بندے کہتے ہیں جی آپ ہمیں مجلس میں بلاتے ہیں، ہم تو شیعہ نہیں ہیں۔ جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیوں آئیں؟ اگر میرا مجمع اجازت دے میں اہل اسلام دوستوں کی غلط فہمی دور کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے، آپ شیعہ نہیں ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم شیعہ سنی اگر الیکشنوں میں بھائی بن سکتے ہیں، مجلس والے دل بندے علاقہ کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ جس مذہب پہ ہیں بے شک اسی پہ رہیں۔ اپنے مذہبوں میں رہتے ہوئے بھی حسین کی مجلسوں میں آنے کا رواج ڈالو، اور حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ کوئی تو رحمت فرمائے گا۔ اجازت ہے میں بات جاری رکھ سکتا ہوں؟ میں نے کیا کہا ہے دیکھیں، یہ جہاں تک مذہبوں کا تعلق ہے یہ پچھلے بھائیوں تک آواز پہنچ رہی ہے؟ مہربانی صاحب بہت شکریہ، میں پریشان ہو گیا تھا کیونکہ آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی، اس لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جہاں تک مذہبوں کا تعلق ہے یہ شیعہ، اہل سنت، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، یہ مسلمانوں کے مذہب ہیں۔ کیا کہہ رہے یار، آپ تو چپ بھی اچھے لگ رہے ہیں۔ اور میری جان میرے چلتے میری بات کی تائید کرو یار، میں ساؤنڈ پہ کہہ رہا ہوں یہ جتنے میں نے مذہبوں کے نام لیے ہیں، شیعہ، سنی، اہل حدیث، وہابی، سلفی، دیوبندی، نقشبندی، یہ مسلمانوں کے مذہب ہیں، لیکن مسلمانوں تیرے نبی کے بیٹے کی قربانی ان مذہبوں سے آگے نکل چکی ہے۔ اللہ کرے کوئی تو میری بات پہ دھیان دے، تمہارے میں پھر یہ فکرہ کہہ رہا ہوں، آخری آدمی تک اگر آپ نے دھیان نہ دیا مجھے دکھ نہیں ہوگا۔ میں تیسری دفعہ اعلان کر رہا ہوں، یہ مذہب بیٹا مسلمانوں کے ہیں، لیکن حسین ابن علی کی قربانی ان مذہب و مسلکوں سے آگے نکل چکی ہے۔ اگر حسین صرف شیعہ سنیوں کا محسن ہوتا تو ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ نبی کے بیٹے کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، محمد و آل محمد دشمنات اللہ نے سیادات دشمنات اللہ نے۔ مشترکہ جواب دیں گے آپ؟ میں جو گزارش کر رہا ہوں، یہ غیر مسلم، یہ سکھ، یہ ہندو، یہ عیسائی حسین ابن علی کی قربانی کو سلام کیوں کرتے؟ کچھ عرصہ، زیادہ عرصہ بھی نہیں، سندھ جانے کا مجھے اتفاق ہوا مجلسوں کے لیے، ذاکرین کا آنا جانا رہتا ہے سندھ، وہاں پہ ہندوؤں کی آبادیاں بھی ہیں۔ جی بسم اللہ، تائید کر رہے ہیں۔ جیسے میں پہنچا حیدرآباد کے قریب تو بانیان نے مجھے کہا جی ہمارے علاقے کا ایک ہندو شاعر ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جی بسم اللہ، ماشاء اللہ بڑا زرخیز ذہن مجمع میرے سامنے ہے۔
اس ہندو شاعر نے بیٹھتے جو فقرہ کہا نا وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں. اس نے بیٹھتے کہا جی آپ سید ہیں, میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے. اور وہ قصیدہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میں نہیں سنانا چاہ رہا, اس نے مجھ سے کہا تھا, کیونکہ شیعہ ممبر پہ تو سوزیوں کے بغیر قصیدے کا رواج ہی نہیں ہے. اور سوزی جی وہ نظم یا قصیدہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس باریکی کا لطف پتہ نہیں آپ میں سے کون لیتا ہے, کون دھیان ہی نہیں دیتا. ہندو شاعر نے جو مولا کا قصیدہ مجھے سنایا, قصیدہ مولا حسین والا اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑ گیا. آپ سے توجہ نہیں تھا, آپ نے اس باریکی کا دھیان. بکھرا بکھرا مجمع میرے سامنے ہے. میں نے یہ فکرہ کہا ہے کہ میں نے مولوی ہو کے اسے لیا. مولوی میری جان کسی بھی مذہب کا یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مولوی خلق ہی لینے کے لیے. جیو سید جیو. دینے شرے والا تو اللہ سے مطلب وہ وقت ہی نہیں مانگا. ہمارے اس سیالکوٹ شیخ پورہ گجرانوالہ کے بزرگ عالم دین گزرے ہیں, سید ان علاقوں میں بہت کم آئے. سید محبوب علی شاہ ہمدانی پنجابی زبان کے خطیب تھے, پنجابی مجلس پڑھا کرتے تھے. ایک دفعہ مومنین نے کہا جی سید ہمدانی شاہ صاحب آپ اردو میں خطاب کریں. ریگولر پنجابی پڑھتے تھے تو اردو میں خطاب کرنے لگ گئے, یا ایک چٹ ممبر پہ آ گئے. وہ مولوی سے مجھے یاد آ, اور اس چٹ میں یہ کسی اسٹوڈنٹ بچے نے لکھا ہوا تھا, ہمدانی صاحب آپ ذرا ہمیں تعریف کر کے بتائیں کہ مولوی کسے کہتے ہیں. مولوی کسے کہتے ہیں. ہمدانی صاحب نے تو خیر میرا خیال ہے شاید پوری ہی تفصیل بیان کرتی ہو, لیکن اس خوبصورت مجمع میں مجھے پورا فقرہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آگے کمال آپ سمجھتے ہیں. اس نے کہا جی مولوی کسے کہتے ہیں. مولانا محبوب علی شاہ ہمدانی سید بادشاہ نے کہا جی مولوی کی تعریف یہ ہے کہ صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. fill in the blanks, خالی جگہ خود پر. لہذا جب میں بہت چاہ گیا ہے اے صدقہ ہر بلا نو کھا جاندا ہے تے ملا صدقے نہیں کھا گیا. حیدری یہ سرکار میرے تے یقین نہیں سی. جی پھر کر دیکھیں, آنے والے آتے رہیں گے, بیٹھتے رہیں گے. وقت میں آپ کا زیادہ نہیں لینا چاہتا, شیڈول اس طرح کے اپنے پروگراموں تک جانا ہے. میں نے جب اس ہندو شاعر کو نیاز دی نا مولا کے قصیدے کے بعد, تو اس نے تو مجھے چھوٹا سا واقعہ چھوڑا, لیکن اگر میں وہ بات آپ تک پہنچاؤں تو میں بھی کہیں میسج پہنچ جائے. وہ ہندو شاعر کہتے جی کو مہینہ پہلے سید صاحب ہمارے اس علاقہ میں حسین بادشاہ کے ذکر کی محفل شیعہ سنیوں نے مل کے رکھی تھی. شیعہ سنیوں نے مل کے سندھ میں کلندر کی بڑی محنت ہے. بے شک بے شک. مالک آپ کو سیمن زیارت نصیب فرمائے. جب میں نے یہ بات سنی میں نے کہا پھر کیا ہوا. کیا لگا جی وہاں پہ میں نے منتظمین محفل سے وہ ہندو سنا رہے اجازت لے کے امام حسین بادشاہ کی میں نے نظم
لکھتا خود تھا، لکھاری بھی تھا، شاعر بھی تھا۔ کہتے میں نے اپنا وہ لکھا ہوا کلام مولا کی بارگاہ نظم کی صورت میں نے پڑھا۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے بڑا پسند کیا، بڑی دعائیں داد، لیکن جو وہاں کی مسجد کے مولانا تھے نا وہ چپ رہے۔ کہ ہندو کہتا ہے میرے ذہن میں تھا کہ جب میں نظم ختم کروں گا نا تو یہ مولانا مجھے شاباش دے کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے گھر کی تعریف۔ لیکن وہ شاعر کہتا ہے شاہ صاحب جب میں نظم ختم کر کے اترا آواز میری پہنچ رہی ہے سارے مجمع تھے۔ وہ ہندو شاعر کہتا ہے جب میں نظم ختم کر کے ممبر سے اسٹیج سے اترا تو توقع مجھے شاباش کی تھی۔ تو شاباش کہاں دینی تھی جی؟ وہ جلے سڑے لہجے میں پتہ کیا کہتے ہیں اس ہندو کو؟ یہ داد دے رہے ہیں، کہتے ہو تجھے اگر حسین بہت اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ دھیان دیں گے تلخ لہجے اور تلخی چہرے سے کہتا نظر آ رہی جلے سے وہ تجھے اگر حسین بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا، ضمیر ملامت کر رہا ہوگا نا کہ ہندو ہو کے حسین کی باتیں کر رہا ہے۔ کیا کہنے؟ نہیں پیچھے نہیں رہنا، آپ جاگے کے میں ایک دفعہ پھر دہرا دوں، بہت شکریہ سر، میں وہ لفظ مولانا کا پھر دہرا رہا ہوں، جلے کٹے سڑے لہجے میں ہائی بلڈ پریشر کر کے کہتے ہیں تجھے اگر حسین بہت اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس ہندو نے کیا کہہ دیا؟ اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا۔ میں بانیان کا سردانہ صاحبان کا صرف مہمان نہیں ہوں، پنجاب کے کلچر کے مطابق میں پورے علاقے کا مہمان ہوں۔ اولاد رسول ہو کے میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ان مجلسوں میں آنے کی عادت ڈالو۔ آپ صبح سے مجلس میں تو بندہ کہے گا جی اور تو کس ذاکر مولوی نے محنتیں نہیں کی، یہ رضوی صاحب اتنا کیوں کہہ رہے ہیں آپ کسی مجلس میں آؤ مجلس میں آؤ؟ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یا تو تمہارے مذہب میں قربانیوں کی یاد منانے کا رواج ہی نہ ہوتا۔ نہیں سارے مجمع نے دھیان نہیں دیا۔ 3 دن پہلے مسلمانوں ایک قربانی کی یاد تھی، تم فریش منا کے بیٹھے ہو۔ بندے کہتے ہیں جی ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی یاد ہے، اور اسماعیل کی یاد تب ہوتی جب ہر باپ 10 ذی الحج کو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھتا ہے۔ اس لیے بھائی میرا رحمت فرما، میری بات پہ توجہ فرما۔ پھر میں سمجھتا چھری چلاتا نہ رکھتا تو صحیح، جان جی پھر یاد ہوتی۔ میں مانتا کہ ابراہیم کے بیٹے کی یاد منا رہے ہیں، باریک فکرہ ہے، اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں۔ مسلمانوں جناب نے ابراہیم کے بیٹے کی یاد تو منائی نہیں، آپ تو اس جانور کی یاد مناتے ہیں جو جانور نبی کے بیٹے کے کام آیا تھا۔ ہو سکتا ہے ذہنی طور پہ آپ وہاں تک نہ سفر کر رہے ہو، یہ یاد منائی گئی
اس جانور کی میں اللہ سواد لے رہی ہوں، اور جو ابراہیم کے بیٹے کی جگہ پہ دمبا آیا تھا نا، دمبا وہ اصل تھا۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا گلیوں میں مہندیاں لگے ہوئے، یہ اس اصل کی نقل ہے۔ نقل کو عربی میں شبیہ کہتے ہیں۔ اسماعیل کے دمبے کی شبیہ ہے، ان کی گلی گلی میں پھرتی ہے، کسی کا نکاح بھی نہیں ٹوٹتا۔ سسٹم ہوتا ہے نا، یہ کیمرے انہوں نے بڑا کمال کر دیا۔ مطلب ان کے ظاہر ہر چیز کے فوائد ہیں تو نقصانات بھی ہیں، لیکن لائیو میں ایک کام جو ہے نا وہ ہم سے ہو سکتا ہی نہیں۔ فتوے اس ملک میں پرانے مولویوں کی مجلس میں جانے سے، مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتی۔ اب مجلس سے لائیو چلتی ہے، موبائل ہر جیب میں ہے، جیسے فیس بک کھولتے ہیں مجلس پہ مجلس آ رہی ہوتی ہے۔ اب کوئی نہیں کہتا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اگر کہیں تو پھر نکاح اب بچا کس کا ہے؟ وہ کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، ایک بات میں جلدی جلدی آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ہمارے اس علاقہ میں یہ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک مولانا تھا، مسجد کے مولانا، اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا، اختلاف بڑھتا بڑھتا بڑھ گیا۔ بیوی نے کہا جی مجھے آپ طلاق دیں۔ حقوق خواتین کے اس ملک میں تھے نہیں، مردوں کا معاشرہ، مردوں کی حکومت، بیویوں کے حق حقوق کتنے تھے۔ بیویوں کو اس ملک میں ماڑے چنگے حقوق جو ملے ہیں نا وہ پرویز مشرف نے آ کے دیے تھے۔ بے شک بے شک۔ اور پرویز مشرف مولویوں کو برداشت اس لیے نہیں ہوا کہ اس نے اپنے دور حکومت میں جتنے عمرے کیے وہ 13 رجب کو کیے تھے۔ اپنی عمر کا دھیان بھی دے رہے ہیں۔ تو خواتین کے رائٹس، حقوق زیادہ نہیں تھے۔ ہماری بیٹیاں پہلے بس وقت پورا، مولوی نے کہا میں طلاق شلاق نہیں دے دی۔ وہ بی بی نے اپنے بیٹے بلائے، دو بندے لائن جو سکتے ہیں، خیر ہے نا، پانی لا کے آیا جی، پانی لا کے آیا جی، پانی لا کے آیا۔ اور دور والے جاگ رہے ہیں، قریب والے سو رہے ہیں۔ یہی پرابلم ہے، بندے پہلے نمبروں پہ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہ کروں، کیونکہ شیعہ ممبر پہ ذاکر لمبا پڑھے تو اچھا ہو جائے، مولوی لمبا نہیں پڑھنا چاہیے۔ لہٰذا میں راج سمجھتا ہوں اس مولوی صاحب کی جو بیوی طلاق مانگ رہے تھے، مولوی صاحب صدر پہ مولویوں کی صدر تو اللہ، اس بیوی کے پیکوں نے اپر پنچایت بڑے شہر سمجھ گئے آپ ایسے چپ ہوئے ہیں، مجھے لگا میں جیسے امریکی بندوں سے بات بی بی نے پیکیاں وہ پڑے پنچایت بھی بلائی۔ بابا پنچایتوں کا اثر بندوں پہ ہوتا ہے، مولویوں پہ تھوڑی ہوتا ہے۔ پنچایت فارغ، مولوی صاحب اپنی بات پہ کھڑے رہے،
طلاق بھی نہیں دینی تے رکھنا بھی نہیں اب اس بی بی کے پیکوں نے کہا او بچیا تیرے نصیب ہاں نکھا وہ چلے گئے قریب جمعہ آ گیا مولانا کو جمعہ پڑھاتے ہوئے اپنے گھر کی لڑائی بھول گئی یاد رہے شیعوں پہ بلڈ پریشر آئی ہوگی کہنے لگے میں اعلان کر رہا ہوں شیعوں کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے آواز مولوی صاحب کی بیوی سن رہے اس برقع پایا نال دے چا کے مجلس سے توڑ چلے گی سرکار قبلہ جمعہ پڑھا کے بڑے ادب سے بات کر رہا ہوں قبلہ کھانا گھر اجڑا چلو اختلاف اپنی جگہ لیکن رونقیں بھی تو گھر کی ہی سے ہوتی اور جب خالی بیڑا کمرے کھانے کو آئے اب نہ کسی کو کچھ سمجھو گے کبھی کول مائنڈ کبھی تلخی کبھی غصہ مغرب سے تھوڑا پہلے نہ وہ دروازے پہ بیٹی مولوی صاحب وہیں سے شروع ہو گیا تو میری اجازت کے بغیر میرے گھر سے باہر قدم رکھ لے جب انہوں نے 2-3 دفعہ تو کر کے بلایا نا اس بیوی نے وہیں سے کھڑے ہو کے کہا تجھے عورتوں سے بات کرنے کی شاید تمیز کسی نے نہیں سیکھی قبلہ پریشان ہو گیا مولوی صاحب پریشان ہو گیا سرکار کہنے لگے یہ عورتیں کہاں سے آ گئی ہو اب میں تجھ سے بات کر رہا ہوں تو میری بیوی ہو اور جب تک ہم طلاق نہیں دیتے تم ہماری زوجیت کے دائرے کے اندر ہو تم باہر نہیں جا سکتے اس پنجابی جا کیا اوکھے فکرے نہ بولو آپ نے جمعے میں کہا ہے شیعوں کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے میں صرف مجلس نہیں سنی میں لنگر بھی کر کے آیا کیا کہنے آپ سیے آپ فتوے میں سے جو گنجائش نکلی ہے جب فتویٰ اپنا گھر اجاڑ رہا ہوں پھر یہ مولوی گنجائشیں بڑی دیتی جب اس بیوی میں کہا میں نے صرف مجلس نہیں سنی میں لنگر ہی کی تو مولوی صاحب پتہ کیا فرماتے تو سمجھتی نہیں ہے ایک مجلس سے نکاح نہیں ٹوٹتا پگڑی سردانہ کی 13 ذی الحج والی اس مجلس میں کہہ رہا ہوں مسلمان دوستو اپنے نبی کے بیٹے کے ذکر کی محفلوں میں آنے کا رواج ڈالو چلو سارے نہ آؤ جن کے ابھی تک نکاح نہیں ہوئے وہ نہیں آنے دو تو میں کپیل کر رہا ہوں مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹتا ہے آل نبی کے ذکر سے میں اپنا نام لے کے کیمروں کے سامنے سید ریاض حسین رضوی برادرانہ ماحول میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں میں خود بھی شیعہ ہوں ڈھیر سارے بندے مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ رضوی صاحب یہ کیا آپ نے کہہ دیا میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں میں خود بھی شیعہ ہوں جو پریشان ہو ان کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے پتہ نہیں کون دھیان دے گا بھلے مجمع سے میں پھر کہہ رہا ہوں آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ
نہیں ہوتے. اگر شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے پھر ولایت علی پہ جھگڑے کیوں؟ احمد فرمائے جس بندے کو شیعہ ہو کے علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی وہ حضرت عمر کی شاگردی کر رہے. اور تو علی کی ولی اللہ پڑھتا بھی ہے اور پھر تجھے علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی. وہ تجھ سے تو لاکھ درجہ بہتر وہ صحابی نبی تھا جس کے لفظ تبار کے مہر کا جیسی بھائیوں کی ذمہ دار کتاب میں ہے. صحابی رسول کا فرمان دے لو. وہ فرماتا لا یتم شرفا الا بولایت علی ابن ابی طالب. حضرت عمر کا قول ہے کائنات کا کوئی بندہ شریف کہلوا ہی نہیں سکتا جب تک ابو طالب کے بیٹے کی ولایت کا اقرار. جو ہمارے مہربان دکانوں میں بیٹھ کے لائیو سن رہے ہوتے ہیں گفتگو ہوتے ہوتے ایک بندہ کہتا نا محمد والے محمد کو دشمن بنا اور دوجے نو آکھن گے چنگی بھلی گل ہو گئی سی. ان کی سمجھ نہیں آتی. پتہ نہیں یہ لعنت شانت کہاں سے شروع کر دیں. اگر آپ اجازت میں بھائیوں کو کلیئر کر دوں. میری جان اللہ تمہیں زندگی دے. ہمارے بھائیوں ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا آپ تب بھی یہ مسئلے بھائی تھے. مجھے یاد ہے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے رضوی صاحب میں نے کہا جی فرمائیں یہ جو آپ شیعہ حضرات ہوتے ہیں یہ کس شہر سے بنتے ہیں؟ جڑے بندے میں چپ کر کے دیکھ لو میرا کوئی لین دین نہ ہو چہرے پہ مسکراہٹ آ جانی چاہیے. والے نبی کے ذکر میں بلڈ پریشر ہائی نہیں کرنا, ریلیکس بیٹھے تو اس میں بھی عجیب سی بات ہے. اور یہ ایسا کچھ ہے ان کے ذہنوں میں. مجھے یاد ہے میں کیونکہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم تھا سب سے جونیئر شاگرد ماشاءاللہ. مبلغ اعظم مولانا اسماعیل صاحب کے سینئر شاگردوں میں علامہ تاج الدین حیدری, آپ کے ذہن میں نام ہونا چاہیے کہ تاج الدین حیدری صاحب علامہ حیدر عباس حیدری کے والد, آج ہم میں نہیں ہے مالکم کی مخلصت بات, یہ مبلغ اعظم کے سینئر شاگرد تھے. یہ وہ تاج الدین صاحب تھے جس نے سپریم کورٹ کے جب چیف جسٹس سجاد علی شاہ ہوتے تھے سپریم کورٹ میں جا کے ثابت کر دیا تھا کہ علی ولی اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں. جی مہربانی بہت شکریہ. ویسے میں پریشان تھا کہ ہمیں ممبر کے 2 فٹ میں ہی نعرے لگے. آج یوں لگتا ہے سرکانہ صاحبان نے مجمع فیتا مار کے بٹھایا. فرنٹ والے نعرے حیدری لگائیں گے, اس کے پیچھے والے مولوی ذاکر کو سبحان اللہ کہیں گے, درمیان والے ماشاءاللہ کہیں گے, یہ پچھلے انا للہ. اور سارے یک مشت ہو کے توجہ فرمائیں. میں جو گزارش کر لوں
मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल हमारे भाइयों का बहुत बड़ा देवबंदियों का मरकज वो देवबंद है हिंदुस्तान में। वो हमारे तगड़े भाई हैं, लेकिन ये नसीबों की बात है, उनका मरकज इंडिया है, हमारा मरकज नजफ है। तो बहुत बड़ा तो तू जदों जागने उदों ही नारा मार। अल्लाह तुझे से ध्यान दो, मुझे बात का मौका दो। उसने पूछा कि शिया के, तो इनके जहन में बोझ है, मुबल्लिग आज़म क़िबला फाज़िल देवबंद थे, शेरा ज़बर भी ठीक, शरफ ना भी बड़ी कमाल। एक जट, दूजा देवबंदी, तीसरा मौलवी। मौलाना इस्माइल देवबंदी भाइयों के बड़े अथरे किस्म के मौलवी थे, लेकिन हक़ ज़हरा ने इस्माइल को शिया कर दिया। क़िबला जो हम सुनाते थे कि मतलब दोस्तों का हमारे बारे में जरा जहन देखें। मुबल्लिग आज़म फरमाते हैं, जब मेरा और वो जागीर फदक का मसला था जिसमें क़िबला ने अली अल्लाह पढ़ा, क़िबला फरमाते हैं जब इलाके को पता चला ना इस्माइल शिया हो गया, मौलाना इस्माइल साहब के वालिद का नाम था मियां सुल्तान अली, वो भी फाज़िल देवबंद, और वो सारी जिंदगी शिया नहीं हुए। मौलवी इस्माइल को शिया होने के बाद बीबी ने कोई ऐसी कुव्वत दे दी कि वो महसूस होता था जैसे बहलोल की बची हुई खैरात। जी बहुत शुक्रिया। जैसे आप माशाल्लाह दिन रात रेगुलर मजलिस से सुनने वाले चेहरे, बड़ा नूरानी रूहानी माहौल होता है आपके इलाका में। आप गवाही देंगे कि आपने हजरत बहलोल के बारे में या पढ़ा होगा या सुना होगा कि हजरत बहलोल अपने सामने वाले को ऐसे फिलबदी जवाब देते थे जो अगले बंदे को समझ नहीं आती थी, और मैं की करूं। वो आपके जहन में एक वाक़या होगा, एक दरबारी मौलवी हारून रशीद के दरबार का दरबारी क़िबला काबा, उसने कहा बहलोल जिन्हें तू नहीं मानता उनके बारे में भी हुजूर की हदीस है, जिन्हें तू नहीं मानता। अब इसको सलीस क्या करूं मैं, जिन्हें तू नहीं मानता उनके बारे में हुजूर की हदीस है। उन्होंने कहा कौन सी हदीस है? उन्होंने कहा उनके बारे में रसूलुल्लाह का फरमान है, जब क़यामत के दिन अमाल तोले जाएंगे, सारी कायनात के अमल एक पलड़े में होंगे, और उन बुजुर्गों की अमल इलहदा बखरे दूसरे पलड़े में होंगे, और जब अमल तोले जाएंगे दुनिया जहान के अमलों वाला पलड़ा उठ जाए, लेकिन उन बुजुर्गों के अमल इतने वजनी होंगे कि वो पलड़ा अपनी जगह से हरकत ही। बहलोल ने हदीस सुन के जवाब में एक ही फिक्रा कहा, बहलोल ने कहा जे हदीस सही है ये तड़कड़ी सही नहीं। चले चले, तो ये खैरात जो है ना, ये खैरात मौलाना इस्माइल को सैयदा ने दे दी। अगला बंदा एतराज करता था क़िबला के मिनट से पहले फौरन फिलबदी जब एक मौलवी को पता था कि मौलवी इस्माइल के वालिद जो है ना वो शिया नहीं है। मनाजरा अब तो खैर दौर नहीं रह गए, मनाजरा जोरों पे था। मौलवी पंजाबी च गल करता से अगला पंजाबी समझते थे, अगला का मौलवी इस्माइल अगर लहजा सुना मौलवी इस्माइल वो शिया का बड़ा मुनाजर का कि मैंने कहा क्या बात है, क्या लगा मौलवी इस्माइल है भाई अथा मुल्क शिया करके प्यो तेरा ना शिया होया। मुबल्लिग ने फरमाता प्यो भी छड्डो, प्यो ते वड्डियां वड्डियां दे नहीं।
وہ صاحب نے کہا رضوی صاحب ایک بات، میں نے کہا جی فرمائیں. کہ لگے یہ آپ شیعہ کس سیاست سے بنتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ کو کیوں محسوس ہو رہا ہے پوچھنا؟ کہ لگے شریعت میں کافر سے بڑی گالی کوئی نہیں. ہم نے شیعوں کو کافر کہہ کے بھی دیکھ لیا ہے. ہم نے شیعوں کو کافر کہا اور شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیا. کوئی تو لطف ہو جائے. میں نے کہا قبلہ اصل میں ہم آپ کو بڑا بھائی سمجھتے ہیں. میری طرف دیکھیں، کیا لگا نہیں ہے رد عمل آپ کو دینا چاہیے تھا. اچھا انہیں انتظار تھا کہ جب ہم کافر کافر کہیں گے اب وہ شیعہ بھی شروع ہوتا ہے. وہ جو بیویوں کے میڑے شیرے ہوتے ہیں، تم کافر تیرا پیو کافر. لیکن ہم آگے سے چپ رہے یار یہ کو باتیں کرنے والی، ہمیں کافر کہنے والوں کی کوئی خوراک بکری. اسی معاشرے کے فرد تھے یار. تو پنجاب کے پانیوں کا اثر ہے کہ ماڑے بندے کو بھی گالی دو وہ جواب ضرور دیتا ہے. لیکن شیعہ قوم جیسی دلیر قوم کو تم نے کافر کہا اور ہم نے آگے سے کسی کو بھی کافر نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ ہم آپ کو بھائی سمجھتے ہیں اور جب بڑا بھائی چھوٹے کو گالی دے اور چھوٹا آگے سے جواب نہ دے تو بڑے کا ضمیر خود ہی ملامت کرتا ہے کہ یہ گالی تو گھر واپس آ رہی ہے. بات تھوڑی مشکل ہے، سارے بندے نہیں سمجھیں گے، سارے بندے نہیں سمجھیں گے. بڑا جب چھوٹے کو گالی دے شہید ہوا کہ ہم چھوٹے بھائی تھے، ختم نبوت کی چار دیواری میں تھے. ہمارا بھی عقیدہ یہی تھا کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں. ہم اس چار دیواری میں برادری کی حیثیت رکھتے ہیں. ختم نبوت کی چوکھٹ پہ جتنا پہرا شیعوں نے دیا کوئی اور پہرا دے ہی نہیں سکا. ہم آپ کو بھائی سمجھتے تھے. جب ہم چپ رہے نا کیونکہ چھوٹے تھے، ہم نے آگے سے کافر نہ کہا. یہ بڑے خود ہی پریشان ہو گئے. ان کے بچوں نے جو یونیورسٹیوں میں ماسٹر کر رہے تھے، پی ایچ ڈی کر رہے تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ بابا شیعوں کو کافر کہتے ہیں؟ شیعہ اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہے، میٹرک سے ہمارے ساتھ ہے. بابا شیعہ اللہ نبی کو تو مانتے ہیں. بابا توحید کا اقرار کرتے ہیں، ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں، تو یہ کافر کیسے بن گئے؟ اب انہیں بچوں کو سمجھانا پڑا کہ بیٹا توحید رسالت کو تو مانتے ہیں لیکن یہ صحابہ کو نہیں مانتے. جب ان بچوں نے ہمارے بچوں سے کہا، ہم نے کہا بیٹا اپنے اسٹوڈنٹ ساتھیوں کو بتا دینا کہ اپنے ابا حضور سے پوچھنا کہ اگر صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر بن جاتا ہے پھر ان صحابیوں کا کیا کرو گے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے. اگر آپ سب صحابہ کی بات کر رہے ہیں پھر بچوں کو کیوں نہیں بتایا جاتا کہ نبی کے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری کا قاتل کون تھا؟ چلو خیر، میرے خیال ہے موڑ جانے میں کلوز کر رہا ہوں. ذی الحج والی قربانی مسلمانوں کے سارے فرقے ایک صفحے پہ ایک پلیٹ فارم پہ تھے. ذی الحج بھی قربانی، محرم بھی قربانی. ذی الحج یاد ہے ابراہیم کے بیٹے کی، محرم یاد ہے محمد کے بیٹے کی. اور ابراہیم کے بیٹے کی قربانی منا لیتے ہو اور محمد کے بیٹے کی قربانی میں شیعوں کو علیحدہ کر دیتے ہو. اور تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے متھے لگنا ہے یا محمد کے متھے؟ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. اور بڑی عجیب صورتحال ہے.
جب چاند ذی الحج کا نکلتا ہے نا اور 10 ذی الحج کو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی یاد میں دمبے بکرے چھکرے کی ذبح ہو گئے. ماشاءاللہ پورا علاقہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. کبھی کہیں آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی بندہ قربانی دینے سے پہلے تھانے فون کرتا ہو اور 2-3 سپاہی کا لیا جائے؟ نہیں میں سمجھا نہیں سکتا, یہ آپ دھیان نہیں دے رہے. کہیں ایسا ہے تو مجھے بول کے بتاؤ. کوئی آپ پہ پابندی نہیں ہے, اٹھ کے مجھے کہہ سکتے ہیں رضوی صاحب آپ غلط کیا ہے. میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں, کوئی ڈیرے پہ بات کر رہا ہوں, کیمروں کے سامنے کر رہا ہوں. ہے تو مسلمان جو تھانے فون کر کے سپاہی منگوائے کہ مجھے خطرہ ہے, میں نے نبی کے بیٹے کی یاد منا لی ہے. اور ذی الحج والی قربانی میں تیرے ڈی سی کو امن کمیٹیاں نہیں بنانا پڑتی. قدرت کا نظام ہے, بات شیعہ سنی وہابی کی نہیں ہے, بندے دھیان نہیں دے رہے. ہے ذی الحج بھی قربانی, ہے محرم بھی قربانی. ذی الحج یاد ہے نبی کے بیٹے کی, محرم بھی یاد ہے نبی کے بیٹے کی. ذی الحج سارا ملک مناتا ہے, حالانکہ ذی الحج خواب تھا. خواب کی یاد مناتے ہیں, تعبیر کی یاد نہیں, فون دینا پہنتا صرف شیعوں کے ذریعے. میں آخری بات فضائل کی کر رہا ہوں, لیکن یہ فضائل کے رنگ میں سنیے. میں پھر دوہرا رہا ہوں, ذی الحج بھی قربانی, محرم بھی قربانی. اور یہ قدرت کا نظام ہے کہ اللہ نے دونوں مہینوں کو اکٹھے کر دیا. یہ بندوں کے بس میں نہیں ہے. اگر مولویوں کے بس میں ہوتا نا, ویسے اگر مولویوں کے بس میں ہوتا تو وہ ذی الحج کے بعد رمضان رکھتے تاکہ ہر روزہ مٹن سے افطار کیا. ویری گڈ. لیکن اللہ نے ذی الحج کے بعد رمضان تھوڑی رکھنا. اس نے مسلمانوں کو محرم کا فلسفہ یاد کروانے کے لیے پہلے ذی الحج رکھا پھر محرم کا بچا کے. اللہ کرے آپ دھیان دیتے, کوئی مسلمانوں کا فرقہ ہے جو ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی سویرے قربانی دے دے؟ آپ بھی چاہتے ہیں, ذرا ہمت کریں. اور ذی الحج جیسے رمضان کے چاند کا اعلان ہوتا ہے, سویرے روزہ ہو جاتا ہے نا, پہلا روزہ رمضان کا چاند نظر شام کو آتا ہے, صبح پہلا روزہ رکھ لیا جاتا ہے. تو ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی سویرے قربانی کیوں نہیں کرتے؟ اور تیرے بس میں ہوتا تو کر لیتا, لیکن قدرت چاہتی ہے یہ کیونکہ قربانی ہے لہذا 9 دن تیاری کرو, 10ویں دن قربانی دینا تاکہ تمہیں محرم سے پہلے عشرہ منانا آ جائے. کیا کہیں گے آپ جی؟ جس خوبصورت انداز میں آپ تک یہ میسج پہنچ رہے ہیں اور آپ سماعت فرما رہے ہیں, مجھے بس نتیجے کے قریب آ گئے. مجمع میں سے انسان میرے بھائی ہو سکتا ہے کوئی بندہ اظہار نہ کرے, لیکن کسی ذہن میں یہ تو آ سکتا ہے کہ یار وہ سید صاحب نے, ریاض رضوی صاحب نے یہ تو کہا کہ ذی الحج بھی قربانی, محرم بھی قربانی, لیکن دونوں قربانیوں کا فرق نہیں بتایا. بھائی ہر ذہن برداشت ہی نہیں کرتا, لیکن چلو بتا دے تو آپ قدردان لوگ ہیں دونوں قربانیاں, لیکن فرق اتنا ہی ہے. دونوں قربانیوں میں وہی فرق ہے جو ابراہیم اور محمد میں. کیا کہتے ہیں بات میں نے ختم کر. دونوں قربانی
قربانیوں کا فرق. اور ایک بات میری ذہن میں بٹھا دیں کہ یاد قربانیوں کی باقی رہتی ہے، شریعتوں کی نہیں رہتی. شریعتوں والے اور نبی بھی گزرے لیکن کسی کی شریعت کی یادگار دنیا اسلام میں موجود نہیں ہے. لیکن یہ دو قربانیاں ہیں، ان دونوں کی یاد ہے بھی، تھی بھی، رہے گی. لیکن دونوں قربانیوں کے اسٹیٹس کا اللہ کرے مجمع کہاں تک ہے یار، خدا کرے میں سمجھا سکوں اور آپ ذہنی طور پہ قریب آ جائیں. دونوں قربانیوں کی یاد قیامت تک چلے گی. یہ مذہبی، یہ نفرتیں، یہ مطلب کبھی اچھا کبھی برا، یہ وقت بدلتے رہتے ہیں لیکن یاد دونوں قربانیوں کی تا قیامت رہے گی. ابراہیم کے بیٹے کی قربانی کی یاد بھی چلے گی اور محمد کے بیٹے کی قربانی کی یاد بھی چلے گی. لیکن شیعہ سنی بھائیوں، فرق اس میں یہ ہے کہ یاد تو دونوں کی چلے گی اور سلام بھی دونوں قربانیوں کو ہوتے رہیں گے. سلامیاں بھی دونوں قربانیوں کو ہوتی رہے گی. بس شیعہ سنیوں فرق یہ ہے، جسے حیوانوں کے خون کی سلامی ملے اسے اسماعیل کہتے ہیں اور جسے انسانوں کے خون کی سلامیاں ملے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. آپ زندہ اس پر عادت رہے. ابراہیم نے صرف آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چھری چلا. اللہ نے کہا دفعہ تو کامیاب تو ہے لیکن اس قربانی کو ہم ذبح عظیم میں بدل دیں. تو بیٹا لے لے، قربانی ہم وہاں سے لیں گے جہاں آنکھوں پہ پٹی بھی نہیں ہوگی. یہ دونوں قربانیاں تسلسل ہے. حسین نے اگر اسماعیل نہ بچایا ہوتا، حسین نے وعدہ کیا تھا کیونکہ اسماعیل کی نسل سے حضور نے آنا تھا. اسماعیل ذبح ہو جاتے، سلسلہ اسماعیل تک رک جاتا. حسین نے اسماعیل کی جگہ پہ اپنی قربانی کی ہاں کر کے نانا بچا لیا. جبھی تو محمد کہہ رہے تھے حسین مجھ سے ہے اور میں. لیکن اگر زمانہ ان قربانیوں کا فلسفہ سمجھ جاتا تو سیدوں کو عیدوں پہ کبھی نہ اجاڑا تھا. آباد رہو، آباد رہو. بہت ٹائم میں نے آپ کا لے لیا. مسلمان کہتے ہیں یہ شیعہ پتہ نہیں کیوں سارا سال روتے ہیں. موسم کوئی بھی ہو، چاند کوئی بھی ہو، مہینہ کوئی بھی ہو، لوگ عیدوں میں مصروف ہوتے ہیں اور یہ مجلسوں میں ماتم کرتے. مسلمانوں روتے ہم اس لیے سال میں دو عیدیں ہیں، ایک رمضان والی عید، دوسرا قربانی والی. دونوں عیدیں اولاد زہرا کی کوفہ کھا گئے. بی بی تیری تعزیت قبول کر. حسین کی بات تمہیں ذاتی خموں میں کبھی نہ ہو. رمضان والی عید مسافرہ بی بی پردیش میں یتیم ہو گئی. عالیہ بی بی کا ایک فرمان ہے جو آپ نے سنا پڑا ہوگا. بی بی فرماتی ہے یتیمی کو 9 دن گزرے تھے ہمیں یا عید آ گئی. بی بی تڑپ کے کہتی ہے کوفے کے مسلمان اپنے بچوں کو لے کے عید کی خریداریوں میں مصروف تھے اور میں بابے کا خون آلود امامہ لے کے اپنی یتیمی کو رو رہی.
وقت تمام ہو گیا. میرے ساتھ ایک روتی آنکھوں سے دعا مانگو. 18 بھائیوں کی بیوارث بنے جنہیں سمجھ نہیں آتا شیعہ روتے کیوں ہیں. یہ جان کہ ملتان و مظفرگڑھ میں اتنی فیملیاں بیرون ملک نہیں ہیں جتنی فیملیاں گجرات کھا رہی ہیں. گجرانوالہ، سیالکوٹ، مظفر آباد، میرپور، فیملیوں کی فیملی باہر ہیں اور وہ انہیں قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے وہاں کی نیشنلٹیاں لیتے ہوئے 6 سال 8 سال 10 سال گزر جاتے ہیں. وہ بیٹیاں لے کے وطن نہیں آ سکتے. لیکن اگر کوئی بیٹی 9 سال کے بعد بھی پاکستان واپس آئے کہ وہ اپنے پنڈ کے باہر کھڑی ہو کے پوچھتی ہے کہ پنڈ کون سا ہے. اور بیٹیوں کو پیکی گلیاں ہمیشہ یاد ہوتی ہیں. مسلمانوں، اللہ جانے تم نے علی کی بیٹیوں کو کتنا مارا تھا کہ وہ 2.25 سال کے بعد اپنے نان کے شہر کے دروازے پہ پوچھ رہی تھی سجاد یہ شہر کون سا ہے. آباد رو بیوی تیرا قرآن قبول کر. ہمارے ہونے کی وجہ ختم ہو گئی گفتگو. 2.25 سال کے بعد علی کی بیٹی اور نوحہ بی بی کا چھوٹی بی بی مخدومہ کا جس نے روضہ نبوی کے گنبد کو دیکھ کے کہا تھا نانا اب بیٹیوں کو قبول نہ کرنا کیونکہ جب ہم گئی تھی سب بھائیوں ہمارے ساتھ تھے. بے برادر آمدن نانا بھائیوں کے بغیر ہم آئیں گے. اور سیدہ عالیہ بی بی مالک آپ کو شام کی زیارات نصیب فرمائے. اللہ آمین آمین کہا کرو. میں بیٹیوں بہنوں کے لیے بھی مانگ رہا ہوں، آپ کے لیے بھی مانگ رہا ہوں. لیکن میری گزارش ہے بی بی کا پیدا شہر کون سا ہے؟ بیٹا بتاؤ یار. مدینہ نہ قبر کہاں ہے؟ ہم پھر بھی نہ شاید آپ نے یہ بات سنی ہوگی. یہ اسی میرپور کے علاقے کی بات ہے کہ ایک جوان بیٹا کسی گھر کا مزدوری کے لیے یورپ گیا. سال نہیں گزرا اس بچے کی وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی. پاکستانی بچوں نے اس کے گھر فون کیا کہ ڈیڈ باڈی میت بھیجنے پہ خرچہ بڑا آتا ہے، آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ اجازت دیں آپ کے بیٹے کو یہی یورپ میں دفن کر دیں. اس کے باپ نے چیخ مار کے کہا کہ 1 ایکڑ میری ملکیت ہے میں بیچ دوں گا لیکن لاش میرے بیٹے کی، جنازہ میرے وطن میں، جنازہ میں اپنے قبرستان میں دفن کروں گا اور تو بیٹوں کو پردیس میں دفن نہیں ہونے دیتا. کیا قصور تھا علی کی بیٹیوں جس کی کوئی بیٹی بھی بیٹے قبرستان میں نہیں ہے؟ کہاں مدینہ، کہاں شام، کہاں لاہور. سید ہو کے منت کر لو سارا سال لاہور جانا آنا ہو یا نہ ہو، لیکن بیٹیوں بہنوں سے بھی کہہ لو، آپ سے بھی کہہ لو سارا سال بے شک نہ جاؤ لیکن عید والی رات اکیلے نہ جانا. اپنے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے بی بی رقیہ کی قبر میں جا کے کہنا بی بی تیرے 6 بیٹوں کا بڑا ارمان ہے. آباد رہو یار. اللہ اس غم کے خلاف کوئی غم نہ دے. اور ایک بات یہ ذہن میں رکھے، مجلسوں میں میسج ہوتا ہے وہ میسج ذہن میں رکھتے ہیں. اولاد زہرا غصبی جگہوں پہ دفن نہیں ہوتی. میں پھر کہہ رہا ہوں اولاد زہرا غصبی جگہوں پہ دفن نہیں ہوتی. یہ جو جس بی بی کا میں نے ذکر کیا نا، بی بی پاک دامن پاک مخدومہ رقیہ بنت
بڑا احسان کر رہا ہے محکمہ اوقاف، روضہ جی بھی کم تعمیر کر لے، صرف 2 کنال میں جاؤ، میری بات پہ تسلی نہیں ہو رہی، کوئی طریقہ پایا ڈھونڈ کے محکمہ مال کے کاغذ نکال کے دیکھو، 72 کنال نام ہے علی کی بیٹی، ہائے 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 ہائے، سیدہ کی بیٹی، اور یہ جو شام والی جاگیر ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں مالک تمہیں سیدہ کے سلام کو شام لے جائے، وہ گلیاں بھی موجود ہے، وہ بازار بھی موجود ہے، اور جب آپ جائیں گے نا ایئرپورٹ پہ اتریں گے، پھر مجھ سید کی بات یاد آئے گی جب قائرین دمشق ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، ٹیکسی والوں کی لائن لگی ہوتی ہے، لیکن وہ شامی ڈرائیور زائروں کی زبان نہیں سمجھتے، زائر ڈرائیوروں کی زبان نہیں سمجھتے، لیکن وہ زائروں کو پہچان کے ایک آواز دیتے ہیں، سیدہ زینب، شام کے ڈرائیور آواز دیں گے، اور میرا اللہ جانتا ہے جیسے ہی آپ گاڑی میں نکلتے ایئرپورٹ سے نکلیں گے نا تو بی بی کی روضے کا مینار نظر آ جاؤ، 8 سال جنگ رہی، علی کی بیٹی، مجھے سمجھ نہیں آتی مسلمانوں، تو تم نے محمد کی بیٹیوں کی خبروں کو بھی معاف نہیں کیا، اس خاندان کا قصور بتایا جائے، بندے سوچتے ہوں گے کہاں مدینہ کہاں شام، اور ریاض بھی کہہ رہا ہے یہ غصبی جگہوں پہ دفن نہیں، یہ شام کی زمین کہاں سے آ گئی، بی بی کے نام تھی، علی کی 2 بیٹیاں تھیں جو بہویں بنی، میں تو عباس کی بہن تھی، لیکن میں ان بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں جو بہویں اپنے چاچے کی بنی، بڑی سیدہ عبداللہ کے گھر، چھوٹی بیوی محمد بن جعفر کے گھر، عبداللہ کو دعا تھی مولا علی کی، خدیجہ الکبریٰ کی تجارت کے بعد بہت بڑی تجارت عبداللہ کی عرب میں تھی، جب 28 رجب کو جانے لگی گی نا بھائیوں کے ساتھ، عبداللہ کہتے ہیں زینب تیرے بھائیوں کو کمی تو نہیں ہے، بڑے نواب ہے، لیکن آخر تو جعفر تیار کی بہو ہے، تیرے بابے کی دعاؤں کا اثر ہے، یمن میں میری زمینیں، طائف میں میری زمینیں، مصر میں میری زمینیں، عبداللہ زمینوں کے جائیدادوں کے لیے شہروں کے نام لیتے رہے، عالیہ بی بی چپ رہی، اور جب عبداللہ کے منہ سے نکلا نا شام میں میری جاگیر ہے، رو کے کہتی ہے باقی جاگیر رکھ لے، ایک شام والا ٹکڑا میرے نام کر لے، پونے 2 سال کے بعد بس آخری بات کہہ کے ممبر میں بھائی کے حوالے کر لو، سیدہ جب پونے 2 سال کے بعد نام کی شہر میں رہی، نہ سورے گھر گئی ہے نہ بھائیوں کی حویلی میں گئی، سیدھا کہاں آئی؟ یہ درد آپ کے ذہنوں میں ہے کہاں آئی تھی بی بی؟ سیدھا نانے کے روضے، اور نانے کی خبر کو دیکھ کے کہتی ہے نانا اگر کوئی اور شام ہے تو بیٹیاں حاضر، زلزلہ تھا نبی کی خبر، آیا میری موسینا بیٹی، نانا تیرا ممنون ہے، دوسری بات کر کے کہتی ہے نانا تیری نسل بچا کے لے آؤ، نانا مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں رہا، آپ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ کو لگاؤ، ذاکرین کو سننے والے چہرے موجود ہیں، علامہ حسن زید صاحب کے لاہور مجلس میں کہہ رہے تھے کہ جہاں بھی جاتے ہیں سادات ملتے ہیں، کوئی کہتے ہیں میں حسنی سید، کوئی کہتے ہیں میں حسینی سید، کوئی کہتا ہے میں مولا نقی کی اولاد ہوں، کوئی کہتا ہے میں مولا رضا کی اولاد ہوں، کوئی کہتا ہے میں مولا جعفر کی اولاد ہوں۔ زیدی صاحب نے چیخ مار کے کہا تھا کاش کچھ سید ایسے ہوتے جو کہتے ہم بی بی زینب کی اولاد، نانے کے روضے پہ کہہ رہی تھی
नाना मुझे अम्मा कहने वाला कोई नहीं बचा। आखिरी में फिक्रा कह रहा हूं। और उसके बाद सैयदा ने तावीज़े कब्र पे हाथ रखा, कह दिया नाना ये मैं तेरी वो बेटी हूं जिससे बात करने को मेरा बाबा तरसता था। नाना मेरे भाइयों को मेरे कद का नहीं पता था, बाबा तेरी ज़ैनब के लहजे को तरसता था।